آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ شہزاد چغتائی صاحب. شہزاد صاحب، تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں اور ہمارے پروگرام کا نام بھی تبدیلی ہے. تو اب تو قیامت خیز تبدیلی آ گئی شہزاد صاحب کہ بچے ہمارے سڑکوں پہ تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں. کیا اس تبدیلی کے لیے ہم نے ووٹ دیے تھے کہ ہمارے بچے جو ہے کہ ہم لاشیں اٹھائیں اور ہمارے ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ یہ کہیں ان بارشوں 2 دن کی بارشوں میں گورنر کا کہنا ہے کہ کراچی کے لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور کراچی کے گھروں میں ماتم ہو رہا ہے. آپ بتائیں کیا ہم نے یہ ہم سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جو ہم نے ایسے لوگوں کو منتخب کر لیا؟ آج کتنے دن ہو گئے ہیں بارش کو؟ 4 دن ہو گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے جناب ملک کا وزیر اعظم کراچی کی طرف نہیں دیکھ رہا ہے کہ 22 ہلاکتیں جو ہے بجلی کے کرنٹ لگنے سے ہو گئی ہیں. کیا یہ اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کچھ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بن رہی ہے کہ وہ جیسے کہ وہ ایک جملہ ہے اور کہاوت ہے اور کہا جاتا ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے بانسی بجا رہا تھا. تو دیکھیں کراچی کے اندر لوگ مر رہے ہیں، 22 آدمی مر گئے، اس میں 5 بچے شامل ہیں. اور یہ یعنی کراچی میں پہلی بار بارش نہیں ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی زیادہ بارش تھی بھی نہ کوئی طوفانی تھی، نہ سائیکلون تھا، اور نہ یہ کہ بہت زیادہ یہ کوئی اس کے ساتھ ہوا تھی. اور یہ مطلب گریجولی بارش ہوئی ہے. یعنی کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ کراچی میں 55 ملی میٹر بارش ہوئی تھی اور وہ 55 ملی میٹر بارش جو ہے وہ کوئی 35 منٹ میں وہ ہو گئی تھی. تو لیکن یہ تو دو دن تک اسپیل چلا اور اس اسپیل کی سیویرٹی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن پھر بھی اتنی تباہی اور اتنا ہیوک ہو گیا اور اتنی آبادیاں ڈوب گئیں. اور کیا کہتے ہیں وہ اب تک جو ہے اس کے اثرات جو ہے آج میں خیال سے کافی دن ہو گئے، کتنے 4-5 دن ہو گئے بارش کے سلسلے میں، تو اب تک جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اثرات موجود ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ میری جتنی بھی زندگی ہے، میں نے اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر اب تک کبھی یہ سنا ہو کہ کسی بارش میں 22 آدمی مر گئے. ہاں، وہ جو ایک 77 میں جو ایک سانحہ ہوا تھا وہ بارش نہیں تھی، وہ تو ایک طوفان تھا. اور وہ بارش جو ہے 2 دن تک ایک ہی اسپیڈ سے چلی تھی اور اس کے بعد جو کیرتر کی پہاڑیوں سے بہت زیادہ پانی آ گیا تھا اور اس نے جو ہے تباہی پھیلائی تھی، تو 300 آدمی مر گئے تھے. لیکن پھر بھی یہ ہے کہ آپ اس زمانے کے جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے اور صدر تھے ضیاء الحق، وہ کراچی آئے تھے اور انہوں نے کراچی آ کے لوگوں کی داد رسی کی تھی. شہزاد صاحب، بات یہ ہے کہ 2 دن کی بارش میں اگر ہمیں فوج طلب کرنا پڑے، فوج کا کام تو یہ نہیں ہے. ہمارے سویلین ادارے ہیں جن کو سالہ سال کام کرنا ہے، ان کی تنخواہیں لیتے ہیں، ان کا بجٹ ہوتا ہے ان سارے کاموں کا، اور وہ بجٹ یہ ان کو باقاعدہ ملتا ہے. وہ بجٹ نہیں بچتا ہے، لیکن باقی یہ ساری مصیبتیں عوام کے لیے بچ جاتی ہیں. آپ دیکھیں نا کراچی میں جو ہے 13 ٹن کچرا روز ہوتا ہے، اس میں سے 5 ٹن اٹھتا ہے. جی، اب وہ باقی ندی نالوں میں گھوم رہا ہے. تو ہمارے حکمرانوں کو نہیں پتا، جن کا کام ہے کہ کراچی میں بارش ہوگی اور ان کو ہم 2 مہینے 3 مہینے پہلے پلاننگ کر کے، 1 ہفتہ پہلے جو ہے وہ ہمارے یہاں میٹنگ ہو رہی ہے سندھ حکومت کی اور میئر کمشنر ہاؤس میں میٹنگ ہو رہی ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 90% جو ہے وہ نالوں کی صفائی کر دی ہے. اب یہ نظر نہیں آیا قوم کو وہ ان کا بیان اور یہ 90%؟ دیکھیں یہ تو اب ایک ڈٹائی کا ایک مظاہرہ ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ کوئی نالا صاف نہیں ہوا اور نالے اوور فلو ہونے کے نتیجے میں ہی پھر جو ہے شہر کی کچی آبادیاں ڈوبی. 300-400 کچی آبادیوں میں نشیبی علاقوں پانی کھڑا ہو گیا اور سادی ٹاؤن ڈوب گیا، سادات امروہہ سوسائٹی ڈوب گئی، اور اسکیم 33 کے بہت سارے علاقے جو ہے ان میں کافی یعنی گھٹنوں سے بھی زیادہ پانی آ گیا. سابقہ ناظم کراچی کو جناب نیب طلب کر لیتی ہے اور اس کا نام ڈال دیتی ہے. اس نے کیا بھی نہیں ہے وہ، اور جس کی وجہ سے نیب کی بھی بدنامی ہوئی اور نیب کے اور ان کے درمیان کچھ معاملات ہوئے. پھر ان کو انہوں نے معذرت کر لی کہ کہیں اور کسی مصیبت میں نہیں پھنس جاؤں. تو ایک چھوٹے سے وہ اس کام میں تو نیب چلی جاتی ہے، لیکن نیب کو جب وہ مصطفیٰ کمال اتنا بڑا جلسہ کریں گے اور یہ کراچی میں اپوزیشن کا جلسہ ہوا، اس سے بڑا جلسہ مصطفیٰ کمال نے کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی تو ان کو سبق سکھایا جائے گا. ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایسے تو نہیں چھوڑے گی. تو یہ جو مصطفیٰ کمال کے ساتھ ہوا یہ تو ہونا ہی تھا. باقی یہ جو آپ احساب کی بات کر رہے ہیں تو وہ بات کٹ گئی تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اب احساب کا وقت نہیں رہا. اب یہ ملک جو ہے 71 سال میں یہ ملک اتنا لٹ گیا کہ
شاید جو اب مجھے ایسی بات اب لوٹنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. ہاں لوٹنے کے لیے بھی اب کچھ نہیں ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو سسٹم ہے یہ پورا اس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے. یہ بالکل سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. یہ جو ہمارا یہ گلا سڑا بوسیدہ جو ہمارا نظام ہے, یہ نظام جو ہے نا یہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں پرانا ہو گیا ہے. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کو بدلنے کا طریقہ کیا ہے, اس پر جو ہے جو ہمارے جو دانشور ہیں اور وہ جو بڑے چیمپئن بنتے ہیں 18ویں ترمیم کے, اور وہ یہ لوگ سب جو ہے یہ بیٹھیں یہ دیکھیں کہ دیکھیں جی یہ اختیارات جو ہے نچلی سطح تک آنے چاہیے. ایک کونسلر تک اختیارات آنے چاہیے. یہ دنیا کے کسی ملک میں جو ہے نا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ لوکل کونسل نہیں چلاتا. دنیا کے کسی ملک میں صوبے کا وزیر اعلیٰ کچرا نہیں اٹھاتا. ہمارے یہاں دیکھیں اب یہ جو سندھ گورنمنٹ نے مداخلت کی اور کچرے کا نظام ٹھیکے پہ دے دیا اور 4 ارب روپے اس میں انہوں نے کما لیے, اور 4 ارب روپے کمیشن لینے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کراچی میں اگر آپ دوسری جگہوں سے لا کے افسران کی تعیناتی بڑی تعداد میں کر دیں تو بتائیں اگر مقامی لوگ نہیں ہیں تو وہ معاملات کو کیسے سمجھیں گے. میری پوسٹنگ اگر پشاور سے یا میری پوسٹنگ جو ہے پنڈی سے اگر کراچی ہو جاتی ہے تو مجھے کراچی کا نظام سمجھنے میں بہت ٹائم لگے گا. ایک جو کراچی کا مقامی افسر ہے وہ اس مسئلے کو بہت جلدی حل کر لے گا, اس کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے سارا. تو یہ چیزیں نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اثر انداز ہو رہی ہیں, اس کو فکر بھی نہیں ہے کہ مسئلہ جی کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ نہیں سمجھ رہے یہ زیادتی ہیں. دیکھیں ایک جو باہر سے آدمی آ رہا ہے اس کو تو مطلب کوئی کراچی سے نہ ہمدردی ہے نہ دلچسپی, نہ وہ یہاں رہتا ہے نہ اس کے اسٹیکس ہیں. اب یہاں جو آدمی رہتا ہے اس کے اسٹیکس ہوتے ہیں, وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ یہاں پہ میرے بیوی بچے یہاں رہتے ہیں, میرے رشتہ دار یہاں رہتے ہیں. پھر سب سے بڑھ کے وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کل میرے جو بھی بچے ہوں گے وہ بھی ان کو بھی اس شہر میں رہنا ہے. تو اس کو ایک شہر سے ایک محبت ہو جاتی ہے. اب المیہ ہمارا یہی ہے نا کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سارا اسٹاف جو ہے کیا کہتے ہیں انٹیریئر سے لا کے کراچی میں تعینات کر دیا, بھرتی کر دیا, انسپیکٹرز وغیرہ لگا دیے. اب ان انسپیکٹرز کو میرے سامنے میں کھڑا ہوا تھا تو وہ ایک انسپیکٹر پوچھ رہا تھا کہ جی بہادر آباد کہاں پہ ہے. تو اب یہ اندازہ لگائیں آپ کہ ایک آدمی جس کی ڈیوٹی ہے انسپیکٹر ہے KPCA کا, اس کو یہ نہیں پتا کہ بہادر آباد کہاں ہے. تو میرے کہنے کا اس طریقے سے بھی یہ کتنے 12,000 یا 3,000 کتنے پولیس والے نواب شاہ سے اور لاڑکانہ سے 22,000 ہاں یہ ٹریفک پولیس والے جو ہے نا وہ یہاں لا کے لگتے ہیں. ظلم و ستم کی ایک داستان ہے کراچی میں. پھر یہ کہ اب یہ 5 کروڑ روپے 5.5 کروڑ روپے ٹریفک پولیس والے بڑے یعنی کہ وہ کر رہے ہیں, اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی ہم نے 5 کروڑ جرمانہ کر دیا. بھئی آپ نے 5 کروڑ جرمانہ کس بات پہ کیا؟ اس شہر میں 30% ٹریفک اب بھی رانگ سائڈ چل رہا ہے, وہ روکتے نہیں. سب سے بڑی وائلیشن ہے جس کے نتیجے میں لوگ مر رہے ہیں. یہ الیکٹرک جو چلا رہی ہے جو یہ مل کے جو ٹھیکیدار آئیں گے یہ سلور کے تاروں پہ سارا نظام کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اچھا ہے نہیں. دیکھیں یہ تو اب سلور کے تاروں پہ جو ملک شہر چل رہا ہے, لیکن یہ بتائیں آپ کہ وہ جو کاپر تھا وہ کہاں گیا؟ یہ کون پوچھے گا شہزاد صاحب. اچھا اربوں روپے کا کاپر اس شہر سے غائب ہو گیا. اچھا پھر کیا اربوں کو روپے کی نہیں بلکہ خربوں روپے سالانہ KSC کراچی سے کما رہی ہے بلنگ گیس کی, اور خربوں روپے اس کا یعنی خراب تو نہیں ہوگا لیکن اربوں میں اس کا پروفٹ ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ کہ جو کمپنی اچھا پھر یہ کہ یہ کیوں ہوا, یہ جو کراچی میں جو یہ 22 آدمی مرے کیوں مرے, کوئی یہ سوال بھی تو کرے نا. سوال یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل اسٹاف تھا 5,000 جو لوگ تھے KSC کے, آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ان کو نکال دیا. اچھا اب یہ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز آؤٹ سورس ہوتی ہے. ہمارے ملک کا میں یہ کہ وہ پیسے لے کے آؤٹ سورسنگ کرتے ہیں. اچھا آؤٹ سورسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ KSC نے سارے ٹیکنیکل کام بھی آؤٹ سورس کر دیے ہیں. اب ایک ٹیکنیشین اگر 50,000 روپے یا 1 لاکھ روپے یا 1.5 لاکھ روپے اس کام کے لے رہا تھا تو وہ کام جو ہے اب ظاہر ہے بے روزگاری ہے, تو بے روزگار آدمی تو وہ کام 5,000 روپے بھی کرنے کے تیار ہو جائے گا. تو یہ آؤٹ سورسنگ کر کے 10,000 12,000 ہزار روپے میں کانٹریکٹ پہ لوگوں کو رکھتے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنے ایکسپرٹ نہیں ہوتے. تو پھر اس کے نتیجے میں یہ سارے حادثات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. ان حالات کو دیکھنے کے بعد جب قوم کے حکمران قوم کے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں اور بے حس ہو جائیں تو یہ قوم کی تباہی اور بربادی کی یہ عکاسی ہوتی ہے. تو ہم اس طرف پہنچ چکے ہیں, اس جگہ پہ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں.
اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے ان تمام برائیوں سے محفوظ کرے اور ہمارے اعمال ہمیں اپنے اعمال بہتر کرنا چاہیے، جی سمجھے. اور جیسے وہ نہیں ہو سکتے. دیکھیں دنیا میں انقلاب وہ جس طریقے سے بھی ہوں، انقلاب آ کے یہ ہو، لیکن شہزاد صاحب امید تو اچھی رکھنا چاہیے. اور امید اللہ تعالیٰ سے ہی. اب ہمارے حکمرانوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے. شہزاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ، مہربانی.